مولا آپ کی غربت، مدینے میں آپ کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. فرمایا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمایا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے. وہ غربت علی، وہ غربت زہرا. کچھ دیر کے لیے رونے والوں اپنے آپ کو ذرا مدینہ لے چلیو، اپنے آپ کو ذرا مدینہ لے چلیے جہاں ایک عجیب منظر ہے. سیدہ دروازے کے پیچھے ہیں، دروازے کو آگ لگائی گئی. ایک ظالم نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. اس نے جب لات ماری آدھا نیم سوختہ دروازہ جب جناب زہرا پہ گرا تو بزرگوں نے لکھا ہے دو آوازیں بلند کی جناب زہرا نے. ایک آواز تو بلند کی یا فضہ تو خزینی فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے سنبھالو فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. اور ایک اور آواز جناب زہرا نے دی یا مہدی ادرکنی، اے مہدی مجھے میری مدد کرو. آج 1400 سال کے بعد امام مہدی کی یہ مدد ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. جناب زہرا دروازے کے نیچے تھیں. ایک ظالم کہتا ہے ہم گھر میں گھس رہے تھے، میں نے دروازے پر پیر رکھنا چاہا، مجھے اندازہ ہوا زہرا دروازے کے نیچے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. مجھے اندازہ ہوا زہرا دروازے کے نیچے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، مگر فوراً بغض علی مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس کیل نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ ڈالا. اجرکم اللہ. تحت نگاہ عزاداروں کا مجمع ہے جسے رونا نہیں آ رہا اپنے مولا سے ایک قطرہ اشک مانگے. مولا بی بی پہ گرنے والا ایک قطرہ اشک میری قبر میں مجھے کام آئے گا. اندر داخل ہوئے. مولا کائنات کو رسیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا. پہنچے ہیں. وہ منظر بڑا عجیب تھا جب جناب زہرا نے امام علی علیہ السلام کی کمر میں ایک پٹکا بندھا ہوا تھا. مولا علی کی کمر میں جو پٹکا بندھا تھا اس پٹکے کو جناب زہرا نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے لیا اور سیدہ بی بی سیدہ زہرا مولا علی کے کمر میں بندھے پٹکے کو پکڑے ہوئی تھیں اور چند ظالم مولا کو کھینچ رہے تھے. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے. ایک شخص نے جناب زہرا کے بازو پر تعزیانہ مارا. سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. آواز دی علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کائنات کو دربار میں لے جایا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد جب سیدہ پہنچی ہیں، سیدہ نے بھلا دیا کہ میرا محسن شہید ہو گیا. سیدہ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ میرا بازو زخمی ہے. مگر جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات کو لیے بیٹھے ہیں. میری بی بی نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی. ابھی حضرت حجت الاسلام مولانا علی رضا صاحب نے یہ مصائب پڑھے. الفاظ کچھ یوں ہیں، ایک میرے انداز میں کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ نے جب اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا نا، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی، تو سلمان کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگے اور اتنی اٹھ گئی تھی کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا. دور سے آواز دے کر کہا مولا علی نے سیدہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا. اجرکم اللہ. میری بی بی 75 دن زندہ رہی. عزادارو 28 سال کی تھی یا 18 سال کی تھی. بیست سے 5 سال پہلے ولادت ہوئی تو 28 سال. بیست کے 5 سال بعد بی بی کی آمد ہوئی تو 18 سال. میں کہتا ہوں آپ بھائیوں کی بات مان لیجئے کہ 28 سال کی تھی. 28 سال کی جوان بی بی کیا عصا کے سہارے سے چلتی ہے؟ 28 سال کی کیا جوان بی بی دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے؟ اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے جب مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے تھے تو جناب زہرا مصلی چھوڑ کے علی کے سامنے آگے بیٹھ جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آیت اللہ ستودہ کے جملے ہیں. ایک بہت بڑا عارف اللہ کا ولی گزرا ہے، وہ کہنے لگے کہ جناب زہرا مولا علی کے سامنے مصلی پہ اس لیے نہیں رہتی تھی کہ سیدہ کا ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتا نہیں تھا.
सैयदा के बाजुओं पे वरम था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो जहां खड़ा है अपनी आवाज को आजाद करेगा। जनाब ज़हरा 75 दिन तक, इस वाक़े के बाद 75 दिन तक जिंदा रही, मगर रोजाना जनाब ज़हरा अपने अपने दुनिया से जाने की आरजू करती रही। बीबी ने खुद भी इरशाद फरमाए, एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत आपकी गिरा थी कि शहजादों को जमा किया, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। देखो छोटे बच्चों की दुआओं का अपना असर होता है। अपने हाथ उठाओ, तुम्हारी माँ दुआ करेगी, तुम इलाही आमीन कह देना। सुनेंगे अज़ादारो, जब जनाब ज़हरा ने दुआ की है ना तो बच्चों के चीखने की आवाजें बुलंद हो गई। वो दुआ बताऊं क्या दुआ थी? जैसे इस नन्हे नन्हे हाथ बुलंद हुए शहजादों के, बीबी दुआ कर रही हैं, शहजादे इलाही आमीन कहने के लिए हाथ उठाए हुए हैं। जनाब ज़हरा की आवाज़, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत को जल्दी भेज दे। बच्चों के रोने की आवाजें बुलंद हो गई, अम्मा हमें छोड़ के कहां जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अज़ादारो, जनाब ज़हरा वो दिन भी आ गया जिस दिन फरमाया, हसनैन जाओ, जाके नाना के मज़ार पर मेरे लिए दुआ करो। शहजादे गए हैं नाना के मज़ार पर, तो जैसे ही शहजादे पहुंचे ना तो जनाबे रिसालत माप की कब्र से आवाज आ रही थी, ज़हरा के यतीम आ गए। फौरन दौड़े घर की जानिब। जनाब फिजा ने, जनाब फिजा ने, जनाब उम्मे सलमा ने, जनाब फिजा ने आगे बढ़कर कहा, शहजादो खाना खा लो। फरमाया, कभी माँ के बगैर हमने खाना खाया? कहा, आज माँ के बगैर खाना खा लो अम्मा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा दोनों शहजादे जब हुजरे में गए हैं तो क्या देखा, माँ की रूह परवाज हो चुकी है। शहजादे माँ के जनाजे पर गिर गए, आवाजें देने लगे, कल्लिमनी उम्मी, कल्लिमनी उम्मी, अम्मा अम्मा हमसे बात करो। अजरुकुम अल्लाह। उधर मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए, मेरे मौला ने सर से अमामा फेंक दिया। और सुनेंगे ज़ादारो, घर के अंदर गुजरते हुए चंद मर्तबा गिरे हैं और फिर अली उठे हैं। वो अली जिसने खैबर फतह किया, वो अब एक ऐसी आजमाइश अपनी देखने जा रहा है। हुजरे में पहुंचे तो बीबी के सरहाने वसीयतनामा लिखा हुआ था, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली उससे शादी करना जो मेरे बच्चों का उससे प्यार करती हो। अज़ादारो, जनाब उम्मुल बनीन को जब लेकर आए थे ना अपने घर और पहली मर्तबा फातिमा कहकर पुकारा तो जनाब उम्मुल बनीन करीब आके बैठ गई, मौला मुझे फातिमा ना पुकारें, इसलिए कि जब आप फातिमा कहते हैं हसनैन की आंखों में आंसू, ज़ैनब की आंखों में आंसू, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदा को, ज़ैनब को अपनी माँ याद आ जाती है। अज़ादारो, मेरे मौला ने जनाजे को गुस्ल कफन देना शुरू किया। रात की तारीकी है, जनाबे उम्मे सलमा, जनाबे अस्मा पानी डाल रही हैं, जनाबे फिजा मदद कर रही हैं। मौलाए कायनात गुस्ल दे रहे, सलमान तुम कूचे में खड़े हो जाओ, जो भी कोई पूछने आए कि सैयदा का जनाजा कब उठेगा उनसे कह देना कि जनाजे का ऐलान किया जाएगा, मगर सैयदा की वसीयत के मुताबिक किया जाएगा। वसीयत ये फरमाई, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मेरे मोहसिन को मार डाला। अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने दरवाजा जला डाला। अजरुकुम अल्लाह। मुझे अंदाजा है अज़ादारो, अंदाजा है अज़ादारो कि ये क्या कैफियत है। एक मर्तबा अजीब मंजर बना। मौला ने फरमाया, सलमान कूचे में खड़े हो जाइए और आने वालों को रोक दीजिए। सलमान कहते हैं मैं कूचे में खड़ा था कि सैयदा के जनाजे को गुस्ल देते हुए अली के चीख मार के रोने की आवाज आई। मैंने सैयदा की तदफीन के बाद पूछा, मौला आप जैसा साबिर इमाम, मौला आप जैसा साबिर इमाम ऐसे कैसे रो सकता है? फरमाया सलमान जब सैयदा को गुस्ल दे रहा था 2 पसलियां टूटी हुई थी, सैयदा के बाजुओं पे वरम था, सैयदा ने मुझे नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। जनाजा आमादा हुआ। हसनैन देखो तुम्हारी माँ की वसीयत है कि कोई जनाजे में शरीक ना हो। मेरे बच्चों देखो, रोने की आवाजें बुलंद होंगी तो महल्ले वाले जनाजे में आ जाएंगे। सुनेंगे अज़ादारो, हसनैन आस्तीनों को दांतों में दबा के रो रहे थे। जनाजा आमादा हुआ। ज़ैनब आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, हसन हुसैन आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। अज़ादारो, बच्चे आगे बढ़कर माँ से लिपट गए, मगर दूर खड़े हुसैन ने आवाज दी, बाबा बाबा। जब कभी माँ के करीब जाता था मेरी माँ दोनों हाथों को फैला के मुझे सीने लगाती थी।
بابا آج حسین یتیم ہو گیا. ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا کہ دونوں ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے. سیدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, امام حسین ماں کی سینے سے جا کے لگے. سیدہ نے دونوں ہاتھ امام حسین کے پشت پہ رکھ لیے جیسے کوئی گلے مل کے رو رہا ہو. روایت کہتی ہے دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی, ایک حسین کے رونے کی آواز, ایک زہرا کے رونے کی آواز. حاطف غیبی کی آواز آئی, علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کر لیجئے, عرش کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. کس چاؤ سے, کس لاڈ سے حسین کو علیحدہ کیا ہوگا, اندازہ ہے نا. سلام ہو سکینہ پر. جب بابا کے لاشے سے جدا کی جا رہی تھی, تازیانے مارے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جنازہ آمادہ ہوا, سیدہ زہرا کا جنازہ غربت میں اٹھایا گیا. وطن میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے مگر سیدہ کے جنازے میں کوئی شریک نہیں, اس لیے کہ وصیت بی بی کی یہی ہے. جنازہ لے کے چلے, قبر کے قریب پہنچے. عزادارو کیا غربت ہے مولا علی کی. جنازہ لے کے چلے, رونے والو یا حسن و حسین ہیں جو محرم ہیں مگر یہ کم سن ہے, اور جتنے اور جنازے میں 7 افراد ہیں وہ نامحرم ہے. آپ نے جنازے کی تدفین میں شرکت کی ہے نا. آپ کے عزیزوں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی محرم قبر میں اترتا ہے اور محرم ہی قبر میں جنازے کو دیتا ہے. اللہ رے غربت علی, جنازہ کون اٹھائے اور کون قبر میں دے. ایک مرتبہ میرے مولا نے جنازہ اٹھایا, تدفین ہو رہی ہے, میرے مولا نے جنازہ اٹھایا, آگے لے کے چلے. کون ہے جو قبر میں جنازہ لے گا؟ عجب نہیں رسول اللہ کے ہاتھ برآمد ہوئے ہو. اس لیے کہ روایت کہتی ہے سیدہ کا جنازہ قبر میں اتارتے ہوئے مولا علی نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سیدہ بابا سے شکایت نہ کرنا, قبر میں جنازے کو اتارا. میرے مولا نے قبر کو خاک سے یکسان کیا, آواز دی سلمان شہزادوں کو گھر لے جاؤ, حسن و حسین کو گھر لے جاؤ. سنیں گے عزادارو کیا ہوتا ہے جب قبر بنا لی جاتی ہے تو قبر پہ پانی چھڑکا جاتا ہے نا. جناب زہرا کی قبر پہ بتاؤں کیسے پانی چھڑکا. روایت کہتی ہے مولا علی نے وضع خدہ علی قبرہا, مولا نے اپنا رخسار سیدہ کی قبر پہ رکھ دیا اور اتنا روئے علی کہ ایک مرتبہ قبر تر ہونے لگی علی کے آنسو. سلمان شہزادوں کو گھر لے جاؤ, میں سیدہ کے پاس یہیں رہوں گا, اس لیے کہ سیدہ نے مجھ سے وصیت فرمائی علی مجھے رات میں اکیلا قبر میں چھوڑ کے جانا نہیں, ساری رات میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہنا. میرے مولا نے ساری رات قرآن پڑھا. بس آخری 2 جملے اور سن لیجئے, یہ رات کیسے تمام ہوئی علی کے اوپر. دوسرا دن نمودار ہوا, خبر آئی, مولا نے 40 جگہ قبر بنائی نا, ایک روایت کے مطابق 40 جگہ قبر بنائی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سیدہ کو کہاں دفنایا ہے. سنیں گے عزادارو, دوسرا دن نمودار ہوا, خبر آئی کہ سیدہ کی قبر کھودنے کے لیے کچھ لوگ چلے. یہاں علی سے برداشت نہ ہوا, تلوار نکالی اور یہ کہہ کر باہر آئے میں نے محسن کی شہادت برداشت کر لی, میں نے سیدہ کے بازوؤں کا ورم دیکھ لیا, میں نے سیدہ کی پسلیوں کو ٹوٹا دیکھ لیا, مگر سیدہ کی قبر کی بے حرمتی برداشت نہ ہوگی. سلام ہو امام زمانہ پر. روزانہ سیدہ کی قبر کی بے حرمتی جنت البقیع میں, سیدہ زہرا کی قبر کی روزانہ بے حرمتی امام زمانہ دیکھتے ہیں. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان.